اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں ہزارہا سنت و بھرے اجتماعات ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق یہ الف ثانی کابینہ ہے۔ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، مخزن عظمت و کمال، بے مثل و بے مثال، رسول با کمال سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے میں نیت کی فضیلت پر مبنی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ اور ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی بیان کے آغاز میں بیان سننے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیتے۔ انشاءاللہ نیت بیان کی جائے گی اور ہم دل میں ارادہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کہہ کر اپنے ارادے کی تائید بھی کریں گے۔ نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھاڑنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعا شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام داراوان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے یا جو ہماری جھولی سے الگ جا گریں وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء و مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک فوت ہو گیا تو اس کے 3 بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے، مگر یہ تینوں بہت بخیل تھے۔ تو بخیل سے مراد کنجوس۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر مسکینوں اور فقیروں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کو اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں تاکہ فقراء و مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ ان لوگوں کی بد نیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ ناگہاں یعنی اچانک رات ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا، اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں چپکے چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے، مگر ان میں سے جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہذا تم لوگ اللہ کا ذکر کرو۔ انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ربنا انا كنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مار لیا۔ پھر تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے جس کو قرآن عظیم پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 32 میں ذکر کیا گیا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ ترجمہ کنز الایمان، امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما کر انہیں اس کے بدلے میں ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا اور اس میں ایک انگور اتنا بڑا ہوتا کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت ابو خالد یمانی قدس سرہ النورانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا
تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر تھے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور فراوانی کا سبب ہوتا ہے، جبکہ بخیلی اور بدنیتی کا نتیجہ مال کی ہلاکت و بربادی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تبارک و تعالی ضائع شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر جائز اور نیک کام میں اپنا مال خرچ کرنے سے پہلے رضائے الہی کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیا کریں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسے جیسے ہماری نیتیں بڑھیں گی انشاءاللہ عز و جل ہمارے اجر و ثواب میں اللہ کی رحمت سے مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو دیکھیں کہ عمل ایک ہے، لیکن کرنے والا اس کے کرنے سے پہلے متعدد نیتیں کر لیتا ہے، تو ہر نیت کے بدلے میں انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ اور اگر عمل ایک ہی کرتا ہے لیکن اچھی اچھی نیتیں کرنے سے محروم رہ جاتا ہے، تو ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب کمانے کا موقع اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے جو بھی نیک اور جائز کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ نیک اور جائز کام ہی کرنا ہے، ناجائز اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو جو بھی نیک اور جائز کام کرنا ہے اس کے کرنے سے قبل ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ تو حسب حال جتنی نیتیں کر سکتے ہوں کی جائیں تاکہ ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہو۔ یاد رکھیے کہ قبر و آخرت میں مال کام نہیں آئے گا، قبر و آخرت میں نیک اعمال کام آئیں گے۔ تو یہاں رہتے ہوئے جس قدر نیکیاں اکٹھی ہو سکتی ہوں ہمیں کرنی چاہیے۔ تو نیکیاں کما کر بچانے اور بچا کر قبر و آخرت میں ساتھ لے جانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نیت کی اہمیت دل میں اجاگر کرنے کے لیے چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے اچھی نیت پر مشتمل 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اس حدیث پاک کے بارے میں شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے، بغیر نیت کسی ثواب کا استحقاق یعنی حقدار نہیں۔ نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نمبر 3، سچی نیت سب سے افضل ہے۔ نمبر 4، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ نمبر 5، اللہ عز و جل آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین سے واضح ہوا کہ ہمیں ہر کام اچھی نیت سے ہی کرنا چاہیے، اور بالخصوص جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے تو کبھی بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی جاتی رہے آخرت بھی جاتی رہے۔ اور جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے الحمدللہ عز و جل اس کے آخرت میں بھی وارے نیارے ہوں گے اور دنیا بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ ہر مباح یعنی جائز عمل، اور ایسا جائز عمل کہ جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو،
مباح کی تعریف یہ ہے کہ ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو. تو اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر مباح نیت حسن یعنی اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے. فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ مباحات یعنی ایسے جائز کام جن پر نہ ثواب ہو نہ گناہ، ان کا حکم الگ الگ نیتوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے. اس لیے جب اس سے یعنی کسی مباح سے عبادات پر قوت حاصل کرنا یا عبادات تک پہنچنا مقصود ہو تو یہ جائز چیزیں بھی عبادات ہو جاتی. مثلا کھانا پینا، سونا، حصول مال، تو یہ کام مباحات میں سے. لیکن اگر کھانا اچھی نیت سے کھایا ہے تو یہی کھانے والا عمل اچھی نیت کی برکت سے مستحب ہو جائے گا. پانی پینا، مشروب پینا، یہ مباح ہے، اور اس مباح کو اگر اچھی نیت سے کیا تو انشاءاللہ عز و جل یہ مباح بھی مستحب ہو جائے گا. اسی طرح مال کمانا بقدر ضرورت تو واجب ہے اور ضرورت سے زائد ہے. اگرچہ زیادہ مال کمانے کی فضیلت نہیں کہ ہماری توجہ مال کمانے سے زیادہ نیکیاں کمانے کی طرف ہونی چاہیے. افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے کی ایک کثیر تعداد ہے کہ جن کا ذہن مال کمانے کا تو ہے، عہدہ پانے کا تو ہے، منصب بڑھانے کا تو ہے، نیکیاں کمانے کا نہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نیکیاں کمانے کی نیت سے کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مباح کام مستحب بن جائیں گے. جیسے ابھی 3 مثالیں پیش کی ہیں، کھانا پینا اور حصول مال. تو جتنی ضرورت ہے اس قدر مال کمانا واجب، اور اس سے زائد اگر مال کمایا ہے تو اگرچہ اس کی فضیلت نہیں، لیکن اگر اچھی نیت ہو کہ زیادہ مال کماؤں، لوگوں کی مدد کروں گا، دعوت اسلامی کے لیے زیادہ سے زیادہ مالی تعاون پیش کروں گا، مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ، مدنی چینل، اس طرح دیگر جو بھی مصارف ہیں ان میں اللہ کی رضا کے لیے خوب دل کھول کر خرچ کروں گا، تو اب ان نیتوں کے ساتھ زیادہ مال کمانا بھی مستحب ہو جائے گا. انشاءاللہ عز و جل ایسا مال کمانا کمانے والے کے لیے اجر و ثواب کا سبب بن جائے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی مباح کام اچھی کی بجائے بری نیت سے کیا جائے تو وہ مباح کام برا ہو جائے گا، اور اچھی نیت سے کیا جائے تو اچھا. اور کچھ بھی نیت نہیں، نہ اچھی نیت ہے نہ بری نیت ہے، تو ایسی صورت میں وہ عمل مباح ہی رہے گا اور قیامت کے حساب کی دشواری درپیش ہوگی. لہذا عقل مند وہی ہے کہ ہر مباح کام میں کم از کم ایک آدھ اچھی نیت کر ہی لیا کرے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کوئی کام کرتے بھی ہیں تو شاید اپنی نیت پہ غور کرنے کے ہم عادی نہیں. میں اذان پڑھتا ہوں، کس نیت سے؟ کیا میری یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے مؤذن سمجھیں، محلے میں سے سب سے پہلے اٹھ کر آ کر مسجد کھولنے والا، لوگوں کو تہجد کے لیے اٹھانے والا، اذان فجر پڑھنے والا سمجھیں؟ تو اگر میں نے لوگوں میں اپنی واہ واہ کی نیت سے اذان پڑھی، بتائیں اجر و ثواب کیسے ملے گا؟ ایک شخص حج کے لیے جا رہا ہے، اس کو اپنی نیت پہ غور کرنا چاہیے کہ حج کس نیت سے کر رہا ہے. کیا اس کی یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے حاجی سمجھیں، کہیں، یا اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فریضہ میرے ذمے عائد کیا ہے اور میں ارکان اسلام میں سے ایک رکن اور اس فریضے کو پورا کرنے کی نیت سے حج کر رہا ہوں. ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے اس کی نیت کیا ہے؟ لوگ اس کو نمازی سمجھیں، یا اس کی نیت یہ ہے کہ شریعت کا ایک مسلمہ حکم ہے جس کو میں پورا کر رہا ہوں، ارکان اسلام میں سے ایک رکن کو ادا کر رہا ہوں. ایک شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ ایک شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، مسجد کو سپورٹ کرتا ہے، مدارس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟
تو سخی کہلانا مقصود ہے یا اللہ کی رضا پانا مقصود ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر مباح کام یہ اچھی نیت سے کیا جائے تو اچھا ہو جائے گا، بری نیت سے کیا جائے تو برا ہو جائے گا، اور اگر اچھی اور بری دونوں قسم کی نیتیں نہیں ہیں تو پھر وہ مباح کام مباح ہی رہے گا۔ البتہ ہم بزور کوشش کر کے اپنا ذہن بنا کے ہر نیک کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو دیکھیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کی آرزو ہے کہ میں لاکھوں پتی ہوں تو کروڑوں پتی ہو جاؤں، کروڑوں پتی ہوں تو اربوں پتی ہو جاؤں، اربوں پتی ہوں تو کھربوں پتی ہو جاؤں، میرا مال بڑھے، میرا بینک بیلنس بڑھے، لیکن میرے پاس ہزاروں نیکیاں ہیں لاکھوں ہو جائیں، میرے پاس لاکھوں نیکیاں تو کروڑوں ہو جائیں، کروڑوں نیکیاں تو اربوں ہو جائیں، اربوں نیکیاں تو کھربوں ہو جائیں۔ ایسا ذہن کس کا ہوگا؟ مجھے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اشتیاق دلاتی ہو، رغبت بڑھاتی ہو کہ یار میرا وہ پڑوسی اور رشتہ دار وہ تو پچھلے سال موٹر سائیکل پہ سفر کرتا تھا، اب اس نے کار لے لی ہے، اور اپنے پاس تو وہی موٹر سائیکل ہے، تو میرے پاس کار کیوں نہیں؟ اس نے 10 مرلے کا گھر بنا لیا ہے، اپنے پاس تو وہی 3 مرلے کا ہے، اپنا 10 مرلے کا کب بنے گا؟ تو اس طرح دنیاوی طور پر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیاوی امور میں مال و زر کے حوالے سے، بینک بیلنس کے حوالے سے، مال دکان مکان کے حوالے سے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہمیں یہ چیز رغبت و اشتیاق دلاتی ہے کہ میرا فلاں پڑوسی، میرا فلاں رشتہ دار دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو گیا ہے، میں بھی ہو جاؤں؟ اس نے ماشاءاللہ داڑھی شریف سجا لی ہے، میں بھی سجا لوں، ارے اس نے تو امامہ بھی باندھ لیا ہے، میں بھی باندھ لوں، اس نے زلفیں رکھ لی ہیں، میں بھی رکھ لوں۔ وہ چند سال پہلے تک تو پورے محلے کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے اس کی ایسی کایا پلٹی ہے کہ اب وہی پورے محلے کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے۔ تو کاش میں بھی اس کی طرح بن جاؤں، میں بھی تہجد گزار ہو جاؤں، میں بھی نمازوں کا عادی بن جاؤں، میں بھی مدنی قافلوں کا مسافر بن جاؤں، مدنی انعامات کا عامل بن جاؤں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کا اشتیاق، اس طرح کی رغبت ہمارے دل میں کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ تو اللہ کرے کہ ہمیں نیکیوں سے عشق ہو جائے، اللہ کرے کہ ہمیں نیک اعمال کی محبت نصیب ہو جائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو جیسے ہم ابھی نماز عشاء کے انتظار میں، تو ہم سارے کے سارے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نماز عشاء ادا کریں گے، تو اللہ کی رحمت سے ابھی ہاتھوں ہاتھ ہمارے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی کہ ہم نے ایک اچھے کام کی نیت کر لی، انشاءاللہ ہم فجر کی نماز با جماعت پڑھیں گے، ابھی سے اس کی نیت کر لی تو انشاءاللہ ابھی ہاتھوں ہاتھ ہمارے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ اور جو امامہ شریف کی نعمت سے محروم ہے، یہ بھی نیت کر لیں ہاتھوں ہاتھ کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے سر پہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت امامہ شریف سجا لوں گا، اپنے سر کو اس سنت سے آراستہ کر لوں گا، انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ ایک نیکی لکھ لی جائے گی۔ تو اس طرح نیکی کا ارادہ کیا ہے اور ابھی اس نیکی کو کیا نہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس نیکی کا ارادہ کرتے ہی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، روایت میں آیا ہے کہ جب فرشتے بندوں کے نامہ اعمال آسمان پر لے کر جاتے ہیں اور دربار الہی میں پیش کرتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے القی تلک الصحیفہ، القی تلک الصحیفہ، اس نامہ اعمال کو پھینک دو، اس نامہ اعمال کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، تیرے اس بندے نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان کو ہم نے دیکھ کر اور سن کر لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لم یرید وجہی، اس بندے نے ان اعمال میں میری رضا کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے یہ میرے دربار میں مقبول نہیں۔ پھر ایک دوسرے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرماتا ہے اکتب لفلان کذا و کذا، یعنی فلاں بندے کے نامہ اعمال میں فلاں فلاں عمل لکھ دے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ، یہ عمل تو اس بندے نے نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے گو اس نے یہ عمل نہیں کیا، مگر اس کی نیت تو اس عمل کے کرنے کی تھی، اس لیے میں اس کی نیت پر اس کو اس عمل کا اجر دوں گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا تو فرشتے اس کا اعمال نامہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں تو حکم ملتا ہے القی تلک الصحیفہ، اس نامہ اعمال کو پھینک دو۔ گویا ایسے عمل کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہے اس کا مقصود یہ تھا کہ میں نماز اس لیے پڑھوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں جنازے میں اس لیے جاؤں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں کسی مریض کی عیادت کرنے اس لیے جاؤں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں حج اس لیے کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں قرآن کی تلاوت اس لیے کروں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں داڑھی اس لیے چہرے پہ سجاؤں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، امامہ اس لیے باندھوں کہ رب راضی ہو جائے، میں غریبوں کی مدد اس لیے کروں کہ رب راضی ہو جائے، مسجد میں پہلی صف کے اندر جا کر بیٹھوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، قرآن کی تلاوت کروں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں رشتہ داروں کی خدمت کروں، صلہ رحمی کروں، والدین کی خدمت و اطاعت کروں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جب یہ تمام کے تمام کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو ان تمام نیک کاموں کا ایسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ جس کا تصور بھی ہماری ناقص عقلیں نہیں کر سکتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جس نے اس کی رضا کے لیے عمل کا ارادہ کیا تو اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ گو اس نے یہ عمل ابھی تک نہیں کیا، گو یہ عمل نہیں کیا مگر اس کی نیت تو اس عمل کے کرنے کو تھی، اس لیے میں اس کی نیت پر اس کو اس عمل کا اجر دوں گا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، وہ ارادہ کسی چیز کا ہو، اس پختہ ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ اور شریعت میں نیت عبادت کے ارادے کو کہتے ہیں، شریعت میں نیت عبادت کے ارادے کو کہتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بغیر اچھی نیت کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ کسی بھی عمل خیر میں اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو، اور وہ عمل اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اس نیت سے عبادات کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے کہ بندہ کئی کام تو عادتاً ہی کر لیتا ہے، تو اب وہ اس کام کو عادتاً کر رہا ہے یا عبادتاً کر رہا ہے۔ تو اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ ایک بندہ عمل کو عادتاً کر رہا ہے یا عبادتاً کر رہا ہے؟ تو اس کا پتہ اس کی نیت سے چلے گا، اس کے پختہ ارادے سے چلے گا کہ وہ اس کام کو کس نیت سے کر رہا ہے۔
میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ صرف زبانی کلام یا سوچ یا بے توجہی سے ارادہ کرنا، ان سب سے نیت کوسوں دور ہے۔ جیسے ہم ابھی ہفتہ وار اجتماع میں ہیں اور ہمیں نیت کروائی جاتی ہے کہ سبھی اسلامی بھائی 5 نمازیں پڑھنے کی نیت فرما لیں، تو ہر سننے والے کی ذہنی اور قلبی توجہ بولنے والے کی طرف یکساں ہو ایسا ضروری نہیں۔ تو بہت سارے سننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی توجہ بیٹھے ہونے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود کہیں اور ہوتی ہے۔ تو اب ایسے عالم میں جب کہ اجتماعی طور پر نیت کروائی جا رہی ہے کہ سبھی اسلامی بھائی 5 نمازیں پڑھنے کی نیت فرما لیجیے، تو اب نیت کرنے والے کی توجہ ہی نہیں ہے، اس کا ذہن کہیں اور چلا گیا ہے اور اس نے خالی بغیر سوچے سمجھے ہاتھ اٹھا دیا، زبان سے اظہار کر دیا۔ تو اس طرح کرنے سے نیت نہیں ہوگی، کیونکہ نیت تو دل کا پختہ ارادہ ہے اور وہ یہاں پایا نہیں گیا۔ اس لیے جب بھی بیان سنیں، بالخصوص جب مدنی مذاکرہ دیکھیں، تو پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ ان مدنی پھولوں کو لیا جائے۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بننے والا ہو، پتہ نہیں مدنی مذاکرے کے دوران کون سا ایسا مدنی پھول آئے کہ وہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ تو جب بھی نیت کروائی جائے، کامل توجہ کے ساتھ اس نیت کو کرنا ہے، ورنہ بے توجہی سے ارادہ کرنا ان سب سے نیت کوسوں دور ہے، کیونکہ نیت اس بات کا نام ہے کہ دل اس کام کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی عزم مصمم اور پکا ارادہ ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت اچھا اور بری نیت برا پھل لاتی ہے، بلکہ بسا اوقات بری نیت کا برا پھل ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں بہت ہی توجہ طلب حکایت سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک بار اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا، تو اس دوران ایک شخص کے پاس اس کا قیام ہوا۔ میزبان بادشاہ کو جانتا نہیں تھا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، تو میزبان نے شام کو اپنی گائے کو دوہا، اس کا دودھ نکالا، تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس سے 30 گایوں کے برابر دودھ نکلا ہے۔ اب اس نے دل ہی دل میں وہ انوکھی گائے چھین لینے کی نیت کر لی۔ دوسرا روز آ گیا، دوسرے روز شام کو اس دودھ نکالنے والے نے دودھ نکالا، تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گائے کا دودھ کل کی نسبت آدھا نکلا ہے۔ اب بادشاہ کو اس بات پر تعجب ہوا اور اس نے تعجب کا اظہار کیا اپنے میزبان کے سامنے۔ تو میزبان کہنے لگا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کی، جس کی نحوست سے آج دودھ آدھا ہو گیا ہے، کہ جب بادشاہ ظالم ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حیرت انگیز انکشاف سن کر بادشاہ نے انوکھی گائے ظلمن چھین لینے کی نیت ختم کر دی۔ چنانچہ اس سے اگلے دن گائے نے پھر اتنا ہی دودھ دیا جتنا پہلے دن دیا تھا۔ تو اس واقعے سے بادشاہ کو بہت عبرت حاصل ہوئی اور اس نے اپنی رعایا پر ظلم کرنا بند کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ ایران کے بادشاہوں کا لقب پہلے کسرا ہوا کرتا تھا، جس طرح مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے۔ ایک بار ایک بادشاہ کسرا اپنے لشکر سے بچھڑ کر کسی باغ کے دروازے پر جا پہنچا، تو اس نے پینے کے لیے پانی مانگا، تو ایک بچی نے گنے کا ٹھنڈا اور میٹھا رس اس کو پیش کیا، گنے کا جوس پیش کیا۔ بادشاہ نے وہ گنے کا جوس پیا تو اس کو بہت زیادہ لذیذ لگا، تو اس نے بچی سے پوچھا کہ آپ یہ جوس کیسے بناتی ہو؟
تو اس نے بتایا کہ اس باغ میں بہت اعلیٰ قسم کے گنوں کی پیداوار ہوتی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے گنے نچوڑ کر رس نکال لیتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک اور گلاس کی فرمائش کی۔ وہ بچی دوسرا گلاس لینے کے لیے گئی تو اس دوران بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے طے کر لیا کہ یہ باغ زبردستی لے کر دوسرا باغ ان کو دے دوں گا۔ اتنے میں وہ بچی روتی ہوئی آئی اور اس بادشاہ کو آ کر کہنے لگی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، وہ تو اجنبی سمجھ رہی تھی۔ تو وہ بچی دوسرا گلاس لینے کے لیے گئی، خالی ہاتھ واپس لوٹی، روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ بادشاہ بولا کہ تمہیں اس کا کیسے علم ہوا ہے؟ تو وہ بچی کہنے لگی کہ پہلے بآسانی رس نچوڑ جاتا تھا، اس کو نچوڑ لیتے تھے، لیکن اب کی بار خوب زور لگانے کے باوجود بھی میں رس نہیں نکال سکی۔ تو بادشاہ نے فوراً باغ چھیننے کی بری نیت ترک کر دی اور کہا کہ ایک بار پھر جاؤ اور کوشش کرو۔ چنانچہ وہ بچی پھر گئی اور اب کی بار اس نے پھر بآسانی رس نکالا اور بادشاہ کو پیش کر دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بری نیت کا برا انجام ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی نیک اور جائز کام کریں تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں اور بری نیتوں سے بچتے رہیں۔ اسی طرح جب کسی سنت وغیرہ پر عمل کرنے کا موقع ملے تو اس وقت دل میں نیت حاضر ہونی ضروری ہے۔ مثلا کپڑے پہنتے وقت پہلے سیدھی آستین میں ہاتھ ڈالا، اب سیدھی آستین میں ہاتھ ڈالنے والی سنت پر عمل کا ثواب کم ملے گا، جبکہ ہمارا اس کام کو کرنے کا بھی ارادہ ہو۔ تو یہاں عادت اور عبادت میں فرق نیت سے ہوگا۔ اسی طرح اتارتے وقت الٹی آستین سے پہل کی، اسی طرح جوتا پہننے اتارنے میں حسب عادت یہی ترکیب بنی۔ یہ سب سنتیں، مگر عمل کرتے وقت سنت پر عمل کی بالکل ہی نیت دل میں نہیں تھی، تو یہ عمل عبادت نہیں عادت کہلائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نیت کے حوالے سے دارالفتاء اہل سنت کا ایک انتہائی معلوماتی فتویٰ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بے شک بغیر نیت کے کسی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس طرح یہ بلا نیت کی جانے والی عبادتیں عادتیں بن جاتی ہیں۔ کسی عمل خیر میں نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اس نیت سے عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دل کا متوجہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہونا ہی نیت ہے۔ تو اسی سے عادت اور عبادت میں فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر عبادت میں نیت کر لی جائے تو ثواب ملتا ہے، اور اگر نیت نہ کی جائے تو وہ عمل عادت بن جاتا ہے، اس پر ثواب بھی نہیں ملتا۔ جیسا کہ حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری مرقات المفاتیح جلد 1 صفحہ 94 پہ فرماتے ہیں، النیت لغتاً القصد وشرعاً توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ والقصد بها تمجیز العبادتی عن العادہ۔ یعنی نیت کے لغوی معنی ہے قصد و ارادہ کرنا، اور شرعی معنی ہے جو عمل کرنے لگے ہیں دل کو اس کی طرف متوجہ کرنا، اور وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو، اور نیت سے عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رہے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ محض عادت کے طور پر کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں بھی عبادت کی نیت موجود ہوتی ہے، اور اس کا احساس اس لیے کم ہوتا ہے کہ ابتداءً یا بطور خاص جس قدر توجہ دی جاتی ہے وہ بارہا عمل کرنے کی وجہ سے برقرار نہیں رہتی۔ ہاں اگر اصلاً یعنی بالکل ہی نیت کچھ نہ ہو تو اس پر واقعی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں،
پہلے کے مسلمان باقاعدہ طور پر علم نیت سیکھا کرتے تھے، اور الحمدللہ عز وجل میرے شیخ طریقت عالم نیت، محرک نیت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے ہر مدنی مذاکرے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی۔ تو پہلے کے مسلمانوں کی یہ ادا میرے شیخ طریقت کے عمل میں ظاہر ہو رہی ہے کہ امیر اہل سنت چاہتے ہیں کہ مسلمان اچھی اچھی نیتیں کر کے اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کریں۔ تو عمل ایک ہی کر رہا ہے، ایک مسلمان عمل ایک ہی کر رہا ہے، لیکن اس کی متعدد نیتیں ہو جائیں گی، انشاءاللہ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمائیں، کیا ہمیں اچھا نہیں لگتا؟ کم وقت میں مال کمائیں تو یہ تو سب کو اچھا لگتا ہوگا، کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں تو یہ بھی ہمیں اچھا لگنا چاہیے، اور اس کے لیے بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ تو پہلے کے مسلمان باقاعدہ علم نیت سیکھا کرتے تھے، چنانچہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا کہ جیسے سلف یعنی پہلے کے مسلمان علم حاصل کرتے تھے، اسی طرح عمل کے لیے علم نیت بھی سیکھتے تھے۔ حضرت سیدنا سری ساقطی علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا کہ خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنا تیرے لیے 70 احادیث لکھنے سے بہتر ہے، یا یہ فرمایا کہ 700 احادیث لکھنے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمت اللہ الخالق نے فرمایا کہ کئی چھوٹے عمل ایسے ہیں جن کو نیت بڑا عمل بنا دیتی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر کام میں نیت پسند کرتا ہوں، حتیٰ کہ کھانے، پینے، سونے اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے بھی اچھی نیت کو پسند کرتا ہوں۔ تو کھانے پینے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل، اللہ کی رحمت سے وہ کھانا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا، مستحب ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے کہ کسی بھی نیک عمل کو کرتے وقت خالصتاً اللہ کو راضی کرنا پیش نظر ہونا ضروری ہے۔ اپنی نیک نامی بڑھانے، عبادت اور ریاضت کا چرچا کروانے اور اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی کہانی سنا کر لوگوں کو دکھانے سے ایک تو عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بھی لکھ دی جاتی۔ یقیناً ریاکار بے وقوفوں کا سردار ہے کہ کسی انسان کو اپنی ذات سے متاثر کرنے، اس کی طرف سے تعریفی کلمات سننے کی عارضی لذت پانے، اپنے آپ کو اس کی نظر میں نیک بندہ بنانے کی تمنا پر کہ وہ اس کی طرف نگاہ تحسین دیکھے گا اور یہ دل ہی میں لطف اندوز ہوگا، اور محض اس معمولی سی لذت کے لیے رب کائنات جل جلالہ کی طرف سے ملنے والے عظیم الشان انعامات اخروی کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اور اس کی محرومی کی انتہا دنیا میں بھی یہ ہے کہ اکثر خود اس پھٹکار کے حقدار ریاکار کو پتہ تک نہیں چلتا کہ دکھاوا کر کے جس کی نظر میں نیک بننا چاہتا تھا وہ متاثر بھی ہوا یا نہیں۔ بالفرض وہ متاثر ہو بھی گیا، نماز جس کو دکھانے کے لیے پڑھی، حج جس کو دکھانے کے لیے کیا، زکوٰۃ جس کو دکھانے کے لیے دی، قربانی جس کو دکھانے کے لیے دی، تو اب ہمیں نہیں پتا ہم نے عمل تو اس کو دکھانے کے لیے کیا تھا، وہ متاثر ہوا بھی کہ نہیں۔ اور اگر ہم یہی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے کہ جس نے اس کا اجر و ثواب دینا ہے، تو بندہ متاثر ہو یا نہ ہو ہمارا ثواب کھرا ہے، ثواب پکا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول میں فرائض و واجبات، سنن و مستحبات پر عمل کا جذبہ ملتا ہے، اللہ کی رحمت سے استقامت ملتی ہے، خود کو گناہوں سے بچانے کے حوالے سے ذہن بنتا ہے۔ تو ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے۔
تو مزید کاموں کی اچھی اچھی نیتیں جاننے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے، ثواب بڑھانے کے نسخے۔ ثواب بڑھانے کے نسخے یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما لیجیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بہت سارے نیک اعمال کے کرنے سے پہلے جو جو نیتیں کی جا سکتی ہیں ان کا بیان ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ رسالہ حاصل کر لیں گے، ثواب بڑھانے کے نسخے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کے آخر میں انشاءاللہ عز و جل تیل ڈالنے اور کنگھی کے حوالے سے ہم ایک دو سنتیں سیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر اقدس میں اکثر تیل لگاتے اور داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے تھے، اور اکثر سر مبارک پر کپڑا یعنی سر بند شریف رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ کپڑا تیل سے تر ہو جاتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ اللہ بروز جمعرات صبح